کر آیا، یہ قرآن یہ پیغام لے کر آیا کہ مجھ پر اگر یقین کرتے ہو تو مجھے پڑھو، آپ مجھے اگر پڑھتے ہو تو طوطے کی طرح مت پڑھو بلکہ سمجھ کر پڑھو، اور صرف میں پڑھنے اور یقین رکھنے والی کتاب بن کر نہیں آیا، وعد وعید کی محفل میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، عالم نظام سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے صرف میں یہ کتاب نہیں آئی، بلکہ یہ کتاب آئی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے کہ جب انسان کو اللہ دولت دیتا ہے تو اکثر پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آپ کے شہر کی، ہماری جماعت کی، ہمارے امیر کی، کہ لوگوں کو دولت ملتی گئی، پھسلنے کے بجائے لوگ اور سنورتے گئے، تینوں وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھنے سے قاصر ہے، اور آپ کو تو اللہ نے نعمت کی دسترخوان دے رکھی ہے اور سوال کے روزے کا بھی اہتمام آپ کر رہے ہیں، اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میڈیا وائس آپ کی آواز۔ اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر و رکن پارلیمنٹ، آج کی اس مبارک بادیہ محفل کی نظامت کر رہے پارٹی کے جنرل سیکریٹری، بزرگ مدبر سیاستداں جناب احمد پاشا قادری صاحب، شہ نصیب تشریف فرما تلنگانہ اسمبلی کے معزز اراکین اسمبلی، میرے بہار کے ہم جلیس ارکان اسمبلی، پارٹی کے بہاری اکائی کے جنرل سیکرٹری جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب، جناب بھائی عادل صاحب، تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کے مختلف پارٹی اکائی کے صدور و معتمد حضرات اور یمایم کے شہدائیوں، اس شہر عظمت و الفت میں جب بھی آتا ہوں تو محبت کی ایک نئی نظیر دیکھتا ہوں۔ آج تو یہ محفل مبارکبادیہ عید کی ہے، آپ کے لیے تو ایک عید ہوگی لیکن میرے لیے دو عید ہے، ایک تو عید الفطر والی عید ہے، ایک آپ سبوں سے ملنے والی عید ہے۔ میں اس کے لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے سیاسی بے روی کے دور میں آج بھی ایسی سیاسی تنظیم موجود ہے جو اپنے اخلاقی حدود اور اپنے نسب العین کو سامنے میں رکھ کر سیاست کرتی ہے اور اپنے افراد کی تربیت کرتی ہے۔ یقیناً دراصل عید یا اس قسم کی خوشیاں جب آدمی کو کامیابی ملے، تجارت چل پڑے، بچوں کی کامیابی ہو، نکاح کی خوشی ہو، تو آدمی محفلوں کا انعقاد کرتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، گلے لگاتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے۔ دراصل یہ عید ایک عظیم مقصد کے حصول کے خاطر عید ہے۔ ہم عید کی خوشیاں اس لیے نہیں مناتے کہ دوسری قومیں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، پرو تہوار مناتی ہیں، بلکہ ہم تو وہاں بھی مقام شکر ادا کرتے ہیں۔ شکریہ اس بات کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رحمت و بخشش، مغفرت اور نار جہنم کے خلاصی کا ایک مبارک مہینہ عطا کیا، اور رمضان کے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع دیا، اور اللہ کے اسی عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم عید ادا کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہی قرآن ہے جو تاریکی میں روشنی دینے والی، ٹیڑھی میری راہوں میں صراط مستقیم دکھانے والی، آدم کے بچوں کو جنت کے گھر تک پہنچنے والا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی، گویا رمضان المبارک نزول قرآن کی سالگرہ بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا تو ہر سال ہم روزے رکھ کر اظہار تشکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ ماہ مبارک یقیناً ہے بڑی تعظیم کی ہوگی، اور میں نے آپ کے شہر میں ایک پاکیزہ اور حسین روایت دیکھ کر مجھے اور مسرت ہوئی کہ جب انسان کو اللہ دولت دیتا ہے تو اکثر پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آپ کے شہر کی،
ہماری جماعت کی، ہمارے امیر کی کہ لوگوں کو دولت ملتی گئی، پھسلنے کے بجائے لوگ اور سنورتے گئے۔ تینوں وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، پھر بھی روزہ رکھنے سے قاصر ہے، اور آپ کو تو اللہ نے نعمت کی دسترخوان دے رکھی ہے اور سوال کے روزے کا بھی اہتمام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت وطن عزیز کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پھول سے لوگ خوشبو کی توقع کرتے ہیں، پھول سے لوگ حسن کی توقع کرتے ہیں، لیکن عجیب بات سی ہے کہ اب پرو تہواروں میں بھی پھول نہیں انگارے کھلتے ہیں۔ گویا پرو تہواروں میں بھی لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے، خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ رواداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مذہب کا لوگوں نے تاجرانہ، سوداگرانہ اور مفاد پرستانہ استعمال شروع کر دیا ہے۔ مذہب کے نام پر نفرت، وہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز میں جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ سناتن دھرمی ہوں، چاہے بودھزم کے لوگ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، تمام تر دھرم میں، مذہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے سماج میں سچائی کا نفوذ۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بڑوں کا ادب اور آدر کرنا، چھوٹوں سے محبت اور پریم کرنا، سماج میں نیائے کی بات کرنا، یہ تو سارے مذہب کی باتیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگ دھرم کے پجاری تو دکھ رہے ہیں، مذہب کے سیدائی تو دکھ رہے ہیں، لیکن محبت کی جگہ پر عداوت کو بڑھاوا دے کر ملک میں نفرت کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری بڑی عظیم ہو جاتی ہے کہ ہم اس حبیب کے غلام ہیں جس نے کچرا پھینکنے والی عورت کے سرہانے جا کر اس کی خیریت پوچھی۔ ہمارے لیے تو وہ مثال ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کہ دشمن پر غلبہ پا گئے تو تھوک دینے والے کو قتل نہیں بلکہ تھوک دینے والے کو اس نے رہا کر دیا۔ مسلم نوجوانوں، میں بالخصوص آپ سے کہنا چاہوں گا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسکول اور مدرسے اپنے طلباء سے پہچانے جاتے ہیں، والدین اپنی اولادوں سے پہچانی جاتے ہیں، اور کوئی بھی مذہب، کوئی بھی تحریک اپنے ماننے والوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ امت مسلمہ کے فرد ہیں، اور یقیناً ہیں، آپ امت مسلمہ کے فرد ہیں اور ملک میں ایک عظیم سیاسی جماعت کے فرد ہیں، بحیثیت مسلم کے بھی ہمارا کردار تنگ گلیوں میں ایک فراخ دلی کا سینہ لے کر، تاریکی میں روشنی لے کر، نفرتوں میں محبت کا پیغام لے کر چلنے کی اس ملک میں ضرورت ہے۔ ہم کو باوصول سیاست کرنی ہے، مظلوموں کے آنسو پوچھنے ہیں، ظالموں کے پنجے مڑوڑنے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ اس وقت پورا ملک، پورا بھارت آپ کے شہر کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے عالم پر برسے گا۔ ظلم کہیں بھی ہو، حق و صداقت کی آواز اگر کہیں سے اٹھے گی تو سرزمین حیدرآباد سے اٹھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نقیب ملت اور حبیب ملت اور اس تحریک کے ایک ایک فرد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس ملک کو سینچنے اور سنوارنے میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے، ہم عید کے موقع سے اس بات کا عہد کریں کہ اس ملک میں عید کی فضا بنائیں گے۔ کوئی ہم سے نفرت کرے گا، ہم اسے گلے لگائیں گے۔ کوئی ہمیں گالیاں دے گا، ہم گالیوں کا بدلہ گالی نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو مثل گلاب کے ہیں، پنکھڑیوں کو دیکھو تو حسن ہے، مسل بھی دے تو اپنی خوشبو سے کبھی وہ سودا نہیں کر سکتا۔ ہم پریشانی میں بھی کسی کے لیے پریشانی کا سبب ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ اس عظیم ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ قرآن کیا پیغام لے کر آیا؟ یہ قرآن یہ پیغام لے کر آیا کہ مجھ پر اگر یقین کرتے ہو تو مجھے پڑھو۔ آپ مجھے اگر پڑھتے ہو تو طوطے کی طرح مت پڑھو بلکہ سمجھ کر پڑھو۔ اور صرف میں پڑھنے اور یقین رکھنے والی کتاب بن کر نہیں آیا، وعد وعید کی محفل میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، عالم نظام سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے صرف میں یہ کتاب نہیں آئی، بلکہ یہ کتاب آئی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ہم نے قرآن ختم کیا ہے، ایک ایک بار، دو بار، تین بار۔ میری مقامی مسجد میں ایک صاحب نے اعلان کروایا 26ویں کو کہ 9 بار اس نے ختم کیا۔
لیکن یہ کتاب روتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ طوطے کی طرح میں رٹائی جاتی ہوں، وعدے وعید کی محفل میں ہاتھوں میں اٹھائی جاتی ہوں، آئی تھی میں تو دل میں بسنے کے لیے، افسوس کے دل ہی سے اٹھائی جاتی ہوں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ رمضان المبارک کے پیغام کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، تمام تر قدرتوں اور نفرتوں کو مٹا کر عید کے دن کی خوشیاں ہم برقرار رکھیں گے۔ ایک آخری پیغام دے کر جاتا ہوں۔ رمضان کا پیغام یہ تھا کہ ایک مخصوص وقت میں سحری سے لے کر افطار تک ساری حلال چیزیں میرے لیے ہیں، دسترخوان میں سجی ہیں، گرمی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، لیکن ہم حلق میں پانی بھی نہیں جانے دیتے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ ایک مہینہ وہ تربیت کا ہو کہ اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں سے بھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، تاکہ سال کے 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق پیدا ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ عید جو لوٹ لوٹ کر آنے والی عید ہوتی ہے، لوٹ لوٹ کر آنے کہتے ہیں اسے، اللہ آپ کی ہماری زندگی میں بار بار عید لائے، ہم خوشیاں منائیں، غم کو بھلائیں، نفرت کی جگہ پر محبت کا پیغام عام کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔